السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئی دنیا میں انسان کے انسان۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ محترم اور حاضرین مجلس، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں جس عنوان پر بولنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے نماز کی اہمیت۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 5 اگر وسعت ہو تو حج کرنا۔ اسلام کے ان 5 ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن ہے جن کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین بار بار حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس طرح نماز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت سے حدیث بھی آئے ہوئے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کون سا اعمال سب سے فضیلت والا ہے؟ قال الصلاۃ لوقتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ اس طرح نماز کی اہمیت کو گناہوں کا کفارہ کہا گیا ہے، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے، نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے جس کے بغیر دین کا قائم رہنا مشکل ہے، اور بتایا گیا ہے کہ 10 سال کی عمر کے بعد نماز چھوڑنے والے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے مسجدیں تھی کچی تو پکی تھی نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکی تھی نمازی، اب پکی ہے مسجدیں تو کچی ہے نمازی۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک واقعہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے 2 شخص تھے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، انہی میں سے ایک جہادی فی سبیل اللہ میں شہید ہوئے اور دوسرے 1 سال کے بعد انتقال کر گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جن کا انتقال بعد میں ہوا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے اور اس شخص شہید سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص جن کا انتقال بعد میں ہوا تھا کیا تم اس کے نیک کیا نہیں دیکھتے؟ کیا اس نے 1 مہینہ رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر میں فرض نمازوں کی 6000 رکعتیں زیادہ نہیں پڑھے؟ میرے اسلامی بھائیوں، نماز پہلے 50 وقت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر صفت کرتے ہوئے 5 وقت میں بدل دیا، بس نماز میزان پر 50 وقت کی ہے اور عملی زندگی میں 5 وقت کی ہے۔ ایسے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ علیکم حساب۔ لال قلم میں لکھتا ہوں خون مت سمجھنا، لال قلم میں لکھتا ہوں خون مت سمجھنا، قوالا جامعہ میں پڑھتا ہوں پاگل مت سمجھنا۔ ایسا تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔